بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ آل عمران کا 19واں رکوع شروع ہو رہا ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بخیل کنجوس لوگوں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ جو لوگ مالدار ہونے کے باوجود بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ضرورت نظر آتی ہے اور ان کو خرچ کرنے کی گنجائش بھی ہوتی ہے، ضرورت بھی ہے اور وسعت بھی ہے، اس کے باوجود اگر ان کو اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملتی تو یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں اور ہمارے پاس مال ہے. یہ ان کے لیے بڑا خطرناک ہے، بل هو شر لهم، بڑی نقصان دہ چیز ہے. اور یہ مال ان کو قیامت کے دن ان کے جسم کو داغا جائے گا اسی مال کے ذریعے سے، اور توق بنا کر کے ان کے جسم میں ڈالا جائے گا، اور سانپ بنا کر کے ان کو ڈسنے کا ذریعہ بنیں گے. پیسہ نہیں ہی خرچہ نہیں کر رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، پیسہ ہے اور ضرورت پر خرچہ نہیں کر رہا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور ابھی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کے اندر پھر یہودیوں کی اسی طرح کی کچھ شرارتیں تھیں، مال خرچ کرنے سے بھاگنا اور الٹا اسلام پر، اللہ کی ذات پر، قرآن پر، رسول اللہ پر طنز کرنا. اس کا تذکرہ فرمایا اور ان کا انجام بیان فرمایا کہ ایسے ذہن رکھنے والے لوگوں کا انجام کیا ہوگا. اصل اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی طرف بھیجا کہ ان کو جاؤ، جا کر کے اسلام کی دعوت دو. جب حضرت ابوبکر صدیق وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے بولا کہ سنا ہے کہ آپ کا نبی کہہ رہا ہے کہ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کو قرضہ دو، اللہ تعالیٰ کو قرضہ دو. تو اللہ تعالیٰ ہوا مانگنے والا اور ہم ہیں امیر لوگ، ہم لوگوں کو قرضہ دیتے رہتے ہیں. یہودی ہمیشہ سود کا کاروبار کرتے ہیں. آج کے زمانے میں بھی پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں کا پیسہ کافروں کے پاس پڑا ہوتا ہے. مسلم دنیا کا زیادہ تر پیسہ جو ہوتا ہے سوئس عدالتوں کے اندر، ورلڈ بینک کے اندر، تو وہ ظالم اسی ہی ہمارے مسلمانوں کے پیسوں کے سود پر این جی اوز کے ذریعے سے پھر ہمارے ملک کے اندر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. حالانکہ یہی پیسہ اگر اس کا 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ کا نکالیں تو
تو ہمیں دنیا میں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن پالیسی نہیں ہے، پھر ظلم ہوتا ہے۔ تو اس زمانے کے یہودیوں نے بولا کہ ہم تو لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں، اور قرضہ ہمیشہ وہ لیتا ہے جو غریب ہو، محتاج ہو، اور قرضہ دینے والا امیر ہوتا ہے۔ یہاں تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے قرضہ دو، مطلب کہ اللہ فقیر ہے، غریب ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے خبیث گندی زبان استعمال کرنے والے اپنے آپ کو اہل کتاب بھی کہتے ہیں کہ ہم نبیوں کو مانتے ہیں اور تورات، زبور، انجیل کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اور زبان اتنی گھٹیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے اس طرح کی باتیں کرنا، انبیاء کرام کے ساتھ دشمنی رکھنا، ان کو مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں ان کا کیا ذہن ہے، اور ان کو عذاب بھی ضرور آئے گا۔ پھر باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا معجزہ نظر آئے گا تو پھر ایمان لائیں گے۔ اے میرے نبی، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہ واہیات قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بھی انہوں نے اس طرح کے سوالات کیے تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے ان کا مرضی کا معجزہ دکھایا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لے آئے۔ اس وجہ سے آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ اگر وہ ہماری بات مانتے ہیں تو ٹھیک، نہیں مانتے تو انجام تو میرے پاس ہوگا، کہاں بھاگیں گے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی باتیں سن لی جو کہتے ہیں کہ اللہ تو فقیر ہے، غریب ہے، محتاج ہے۔ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو امیر لوگ ہیں، ہم سے قرضہ مانگا جا رہا ہے۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے عمل نامے میں لکھ دیا۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کرام کو قتل کرنا ناجائز، یہ بھی ہم نے لکھ دیا ہے۔ وَنَقُولُ، ہم کہیں گے ان کو، ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ابھی آ جاؤ آگ کا عذاب چکھ لو۔ تم جو اتنی واہیات قسم کی باتیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام تہمتیں لگا رہے ہو، ورنہ ظالم اگر تم اتنا سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا، تم مانتے بھی ہو، تم جن ہاتھوں پاؤں کے ذریعے سے پیسہ کماتے ہو، آنکھوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سن کر، بول کر، دیکھ کر کاروبار کرتے ہو، یہ آنکھیں بھی تو اللہ نے دی ہیں نا، تم خود مانتے بھی ہو۔ جب یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے دیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو پیسہ دیا ہے وہ بھی اللہ ہی کی ملکیت ہے، آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ اگر پیسہ اللہ تعالیٰ نے دیا، کمانے کے عضو اللہ تعالیٰ نے دیے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے اقرض اللہ قرضا حسنا، مجھے قرضہ دے دو، اور وہ قرضہ جو ہے وہ بھی اپنے لوگوں پر خرچہ کرتے ہو، کوئی اللہ تعالیٰ تو لے نہیں جاتا کہیں۔ صدقہ خیرات جو کرنا ہوتا ہے وہ لوگوں کو دینا ہوتا ہے۔ ابھی یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی پیار کی باتیں ہیں، کتنی رحمت شفقت کی باتیں ہیں کہ میں نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا مجھے دے دو تو میں بڑھا کر دوں گا، دنیا میں بھی آخرت میں۔ یہ تو پیار ہے۔ اگر آج کل کسی نے کسی بندے کے پاس 1000 روپیہ امانت کے طور پر رکھ دیا کہ بھائی یہ لو میری طرف سے امانت ہے، پھر اگر اسی ہی میں سے بولتا ہے یار اس میں سے 1000 روپیہ میں نے دیا تھا نا آپ کو، اس میں سے 50 روپیہ تو مجھے قرضہ دے دو، ابھی سارے بولیں گے یہ قرضہ کیا ہے بھائی، یہ تو آپ کا احسان ہے، بولو تو سارے ہی آپ کو دینے ہوں گے، آدھے مانگو جتنے مانگو دے دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیار تھا کہ آپ کو جو میں نے دیا چلو یہ آپ ہی کا ہے، مجھے تھوڑے وقت کے لیے دے دو، میں آپ کو بڑھا کر بھی دوں گا، نیکیاں بھی دوں گا، گناہ بھی معاف کروں گا، جنت بھی دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، لیکن بے وقوف یہودی باتیں، گھٹیا قسم کی ذہنیت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان چیزوں کو سن بھی رہا ہوں، لکھوا بھی رہا ہوں، اور نبیوں کے ساتھ انہوں نے کیا برتاؤ کیا، خود سمجھتے تھے کہ ہم غلط ہیں، اس کے باوجود وہ یہ شرارتیں کر رہے تھے۔ ابھی ان کو آگ کا عذاب چکھنا ہوگا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ جو کچھ تمہیں پھر عذاب ملے گا، آگ ملے گی،
اور ذلت و رسوائی ہوگی، یہ تمہاری اپنی کارکردگی ہوگی، اللہ کی طرف سے بندوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکل النار۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ کوئی قربانی کا جانور لے آئے اور اسی کو آگ جلا کر کے کھا جائے، اگر ایسا ہوگا تو ہم ایمان لائیں گے، نہیں تو نہیں۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو صدقہ خیرات کسی کو کرنا ہوتا وہ نکال کر کے کسی پہاڑ کے اوپر، کسی ٹیلے کے اوپر، کسی اوپر جگہ پر رکھتے تھے، پھر آسمان سے آگ آتی تھی، اسی کو اٹھا کر کے لے جاتی تھی، پھر یہ ان کے صدقے کے قبول ہونے کی نشانی ہوتی تھی۔ تو یہاں انہوں نے بولا کہ آپ کے سامنے بھی ہم دیکھیں ایسا ہو کہ آپ کوئی قربانی کریں، جانور ذبح کریں، یا کوئی صدقے خیرات کی گندم ہو، کچھ بھی ہو، وہ آپ رکھیں، پھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اوپر سے آگ آئے اور اس کو اڑا لے، جلا دے، اور پتہ لگے کہ واقعی تو نبی ہے اور تیری باتیں صحیح ہیں، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ حالانکہ اس میں بھی دیکھو شرارت کتنی ہے۔ اگر یہی سلسلہ آج کی امت میں چلتا تو پھر غریبوں کا فائدہ نہ ہوتا۔ امیر آدمی کو 2.5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ نکالنی پڑی کروڑ روپے کے اوپر، ابھی وہ جا کرے کسی جگہ پر رکھ دے، آسمان سے آگ آئے، اسی کو جلا کر کے چلی جائے، محلے والوں کو کچھ فائدہ ہوتا؟ نہیں۔ لیکن نقصان کیا ہوتا؟ اگر وہ اس طریقے سے رکھ دیتا اور آگ آ کر کے جلا کر لے جاتی، پھر تو چلو ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ اس کا صدقہ قبول ہوا۔ لیکن اگر آگ نہ آئے تو سارے محلے کے اندر رسوا ہوگا نا، یہ تو اتنا گندا ہے، اتنا خبیث ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو کے صدقے کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اسی بے عزتی سے، اسی رسوائی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سلسلہ ختم کیا۔ غریبوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو مدد کرنے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ یہ تو اللہ کا بڑا انعام تھا، اور انہوں نے بولا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے فرمایا کہ کہاں لکھا ہے بھائی، تورات میں دکھاؤ۔ بولا یار ہر چیز دکھانے کی ہوتی ہے کہ ہم نہیں مانتے، بس اس طرح سے ہے۔ آج کل کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا، یہ شیعوں کا ماتم ہے، بھائی کہاں سے دکھائے؟ بولتے ہیں ہر چیز کی دلیل ضروری ہے کیا؟ بس ہے، ہمارے بڑے کرتے تھے، ہم بھی کریں گے۔ اور اسی طریقے سے یہ بدعتی لوگ ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اذان سے پہلے، بھائی یہ کہاں سے ہے؟ بھائی محبت ہے، ہر چیز کی دلیل ضروری تھوڑی ہے۔ یار مشکوٰۃ شریف میں، بخاری شریف میں حدیثوں میں صاف لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اذان ہوتی تھی، اللہ اکبر سے شروع ہو کر کے لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی تھی، وہاں تو نہ شروع میں صلاۃ ہے نہ آخر میں صلاۃ ہے۔ تو بولتے ہیں نہیں ہم محبت میں کرتے ہیں، کوئی بری بات تھوڑی ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ یہودی کہتے تھے کہ ہمیں یہ حکم ہے لیکن دلیل نہیں دکھائیں گے کہاں لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھ سے پہلے بھی تو انبیاء کرام آئے تھے اور بڑی بڑی دلیلیں لے آئے تھے، وبالذی قلتم، جو تم نے مانگا وہ دلیل بھی تمہیں دکھائی، فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، پھر ان کو تم نے کیوں قتل کیا تھا اگر تم سچے ہو؟ ابھی تم کہتے ہو کہ آگ اوپر سے آئے، ہم دیکھیں اور ہمیں تسلی ہوگی تو ایمان لے آئیں گے، تو پہلے ایمان کیوں نہیں لے آئے تھے؟ تم نے بولا کہ من اور سلوہ کھانے میٹھے اور نمکین چیزیں آسمان سے اتر کر آئیں، ہم دیکھیں پھر ایمان لے آئیں گے، ایمان نہیں لے آئے۔ آپ کے اوپر پہاڑ طور سینہ آ کر کے تمہارے سروں کے اوپر کھڑا ہو گیا، تم نے بولا کہ یہ ہٹ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور وہ ہٹ گیا پھر ایمان نہیں لے آئے۔ تم نے بولا کہ فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ کرو، اگر موسیٰ جیت گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیتے اور دشمن ہارے، اس کے باوجود تم ایمان نہیں لے آئے۔ تو پھر آپ کے یہ کہنا کہ اگر اس طرح کا معجزہ آ جائے تو پھر ہم ایمان لائیں گے، یہ
تمہاری صرف نفرت اور دشمنی ہے، حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تم ماننا نہیں چاہ رہے ہو۔ جیسے ابو جہل والے تھے نا، ابو جہل اہل کتاب نہیں تھا، مشرک تھا، یہودی اہل کتاب تھے۔ تو ابو جہل والوں نے، پورے گروپ نے، یہ مکے کا جو مشرک تھے قریش، انہوں نے بولا کہ ہمیں بتاؤ کہ ہاتھ میں کیا ہے، بتا دو تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر ہاتھ کی چھپی ہوئی چیز خود بتائے میں کون ہوں پھر ایمان لاؤ گے؟ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پتھروں نے، کنکروں نے آواز دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر بھی نہ مانے۔ بولا یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ پھر مانیں گے۔ 2 ٹکڑے ہو گئے، اپنے آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی نہ مانے۔ تو یہ یہودیوں نے بھی اسی طرح کا سوال کیا۔ اچھا، یہاں پر مفسرین کرام نے، علماء نے لکھا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آگ بھیجنا کوئی مشکل تو نہیں تھی، پھر بھی اللہ نے کیوں نہیں بھیجی؟ اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ جب من ماننا مطالبہ ہوتا ہے اور من مانی کوئی چیز چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے، پھر اگر نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت کو ہلاک نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس وجہ چند لوگوں کی شرارت کی وجہ سے پوری قوم کو نقصان ہو، اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام تھے، قوم سمود کی طرف رسول بن کر کے آئے۔ قوم نے بولا کہ ہمیں ایسا نظارہ چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلے، جیسے اونٹنی نکلے پھر ہمارے آنکھوں کے سامنے اس کا بچہ ہو، اگر ایسا معجزہ نظر آ گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح نے فرمایا ایسی اللہ کے ساتھ ایسی باتیں نہیں کیا کرو، بہت سمجھایا، نہیں تو کر نہیں سکتا، اللہ کا اتنا پیارا ہوتا تو ایسا کر سکتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن وہ مانے نہیں، آخر پھر وہ معجزہ آیا۔ انہوں نے پہلے بتایا کہ پھر اگر اس کی بے قدری کی تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ وہ معجزہ نظر آیا، اونٹنی، پہاڑ، سارے لوگ اکٹھے ہوئے پہاڑ کے سامنے، پہاڑ پھٹی، آواز آئی پھٹنے کی، ٹوٹنے کی، وہاں سے اونٹنی نکلی، اونٹنی نے پھر زندہ جانوروں کی طرح آواز کی، پھر لوگوں کے سامنے جیسے پہنچی تو پھر اس کا بچہ پیدا ہوا۔ ابھی ان کو حکم دیا کبھی اس کی قدر کرنا، خیال کرنا، بے قدری کی، مار دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ تو یہاں بھی اگر یہودیوں کے چند ایک مٹھی پر لوگوں کی شرارت کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کا معجزہ آتا، پھر لوگ نہ مانتے تو پوری قوم تباہ ہوتی نا۔ اس وجہ سے چند لوگوں کی وجہ سے بڑے دینی نقصان کو بچانے کے لیے ان کی باتوں کو نہیں مانا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے یہ سمجھا دیں کہ اگر تمہاری نیت صحیح ہوتی تو پہلے انبیاء کرام کو کیوں قتل کیا تھا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پھر بھی اگر آپ کو جھوٹا کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، آگ کیوں نہیں لے آتا؟ تو آپ سے پہلے والے انبیاء کرام کو بھی انہوں نے جھوٹا سمجھا تھا، انہوں نے ان کو دلیلیں دی تھی، صحیفوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے پڑھایا تھا، کھلی روشن کتابیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجی تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کو بھی نہیں مانا تھا، آپ کو بھی نہیں مان رہے۔ چھوڑ دیں ان کی باتوں کو، ان کے پیچھے نہ لگیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ان سب کو، ہر انسان کو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اجر پورے کے پورے دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی صرف ایک دھوکے کا سامان ہے، دنیا کی زندگی ایک ذرا سا دھوکے کا سامان ہے۔ آپ اسی کی محبت میں آ کر کے اللہ کی بات کو نہ ٹھکرانا، رسول اللہ کی بات کو نہ ٹھکرانا، قرآن کی حدیث کی بات کو نہ ٹھکرانا۔ اگر کوئی بندہ ٹھکراتا ہے، کوئی بندہ مانتا ہے، سب کو میرے سامنے پیش ہونا ہوگا، ان کے اعمال کے مطابق ان کو حساب کتاب دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہودیوں والی اس بیماری سے ہم مسلمانوں کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
مال کا جو حق اللہ نے مقرر کیا ہے وہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بات حکم اللہ کی طرف سے آیا اسی کو محبت سے، دل کی خوشی سے ماننے کی، اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی بھی طرح کا قرآن اور دین کے بارے میں شبہات کے پیچھے پڑنا، انکار کے پیچھے پڑنا، اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے پناہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔